اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہاں پر جو کچھ ان کا رب ان کو عطا کرے گا وہ خوشی سے لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا کے اندر نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت بہت کم سویا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح سحری کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں، مالوں میں مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے حصہ ہوتا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کا مختلف طریقے سے جو اشکالات اور ان کی رائے تھی ان کا رد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو انسان قیامت کا انکار کر رہا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، اور ایسے لوگ جو بے سند باتیں کرتے ہیں اور قیامت کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم جس وقت ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ناممکن بات ہے اور محال ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنی جہالت کے اندر جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
اور آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہ کام ہوتا ہے تقوی سے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا، تقوی موجود ہوگا، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھے گا اور قیامت پر بھی اس کا یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی یقین ہوگا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ ان کے لیے انعام یہ ہوگا کہ اللہ انہیں جنت میں، باغوں میں، چشموں میں داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور عذاب کا ذکر تھا، اور جو قیامت کو مانتے ہیں ان کے لیے جنت کا ذکر ہے۔ اور سورۃ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں سورۃ مریم کی آیت نمبر 63 میں۔ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم آیت نمبر 63۔ اور آیت نمبر 61 بھی دیکھیں جی۔ فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے غیب کے ساتھ۔ ابھی تک لوگوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں، اللہ نے ان کا وعدہ کیا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، فرمایا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ متقی لوگوں کو ضرور مل کر رہے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور جس وقت یہ اس جنت میں پہنچ جائیں گے وہاں پر کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، بس سلام ہی سلام ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور فرمایا ان کے لیے اس جنت میں صبح و شام کھانا بھی تیار ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، فرمایا یہ جو اتنی جنت، نعمتوں والی جنت، اتنی راحت والی جنت ملے گی کس کو؟ فرمایا نورث من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ من کان تقیا، جو ہمارے بندوں میں سے ڈرنے والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان لوگوں کو ہم اس جنت کا کیا بنا دیں گے؟ وارث بنا دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ جنت متقی لوگوں کو ملے گی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگوں کو۔ آخذین ما آتاہم ربہم، فرمایا کہ وہ وہاں پر جب پہنچ جائیں گے جنت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی عطا فرمائیں گے خوشی سے لینے والے ہوں گے۔ جنت میں تو ویسے ہی لوگ خوش ہوں گے کیونکہ وہ جگہ ہی خوشی کی ہے، خوشی کا مقام ہے، راحت اور سکون کا مقام ہے۔ تو فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے خوشی سے لے لیں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر نیکی کرنے والے تھے،
احسان کرنے والے تھے، محسنین تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا نا حدیث جبریل میں، تو احسان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو فإنہ یراک، یہ خیال پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ یہ کیا ہے؟ احسان، نیکی، یہ نیکی ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کوئی کھڑا دیکھ تو نہیں رہا، میں اچھے طریقے سے نماز پڑھ لوں۔ بھئی صوفی صاحب آج بڑی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس آئیں گے جلدی جلدی وضو کریں گے، جس طرح مرغا دانہ اٹھانے کے لیے چونچ نیچے مارتا ہے نا، ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح جلدی جلدی ٹھونگے لگا کر واپس چلے جائیں گے۔ ہماری عبادت کا یہ حال ہے، ہماری نیکی کا یہ حال ہے۔ فرمایا یہ احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان لوگوں کو بھیجیں گے جو محسنین ہوں گے، اچھے طریقے سے عبادت کرنے والے ہوں گے، اور نیکی کے اندر بھی فرمایا کہ ان کا خیال اور ان کی نیت یہ ہوگی کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں کہ صرف ہمارا رب دیکھے، کیونکہ اجر رب سے لینا ہے۔ اور آج ہماری نیکی کے اندر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دنیا دیکھے، نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی دنیا کا خیال ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اچھے طریقے سے پڑھ لوں۔ اللہ کا خیال ہو تو پھر تو بندہ اکیلا بھی کمرے میں ہو تب بھی خشوع سے پڑھے، آرام آرام سے پڑھے۔ اگر کوئی نیکی ویسے کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تب بھی خیال یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی۔ 5000 روپے کا راشن کسی کو دینا ہے تو جناب اس کی ویڈیو پوری دنیا میں پھیلانی ہے کہ ایسی راشن دیتا ہے۔ تو اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا نیکی اس طریقے سے کرو کہ صرف اللہ کا خیال ہو، اللہ کے بارے میں ذہن میں ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اسی نے مجھے بدلہ دینا ہے۔ تو فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، قیامت کے دن اللہ تعالی جنت والوں کو جو بھی ان کو عطا فرمائیں گے خوشی سے لے لیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں نیکی کیا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی ایک نیکی یہ تھی کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی نیکی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ المزمل میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ صفحہ نمبر 694، صفحہ 694 اور سورۃ المزمل ہے، سورۃ المزمل ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ کے نبی تو یہ نیکی بڑی کامل طریقے سے اور اتم طریقے سے کیا کرتے تھے، وہاں پر تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اللہ کے نبی نے جس حالت میں عبادت کر رہے تھے اللہ کو وہ حالت ہی پسند آئی، اس کا ذکر کر دیا۔ اے چادر میں لپٹنے والے قم اللیل الا قلیلا، رات میں نماز کے لیے کھڑے رہا کرو میرے پیغمبر، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو اتنا قیام کیا کرتے تھے عبادت کہ لمبا قیام ہونے کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے،
زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کا ذکر فرمایا، میرے پیغمبر عبادت کیجئے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں. فرمایا نصف رات عبادت کرے، اوِّ انقص منہ قلیلا، کچھ رات کا حصہ قیام کرے، کچھ رات کا حصہ آرام کرے، کچھ قیام کریں کچھ آرام کریں. فرمایا اتنا لمبا قیام نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہی مشقت میں ڈال دیں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور فرمایا کرنا کیا ہے کہ رات کو اٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس میں رب کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. فرمایا قرآن کی تلاوت کیجئے اور ترتیلا، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. جس طرح آج کل رمضانی حافظ پڑھتے ہیں نا، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. عرب کے اندر جو قرائے کرام ہیں، ائمہ ہیں مساجد میں، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کی تراویحیں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوتا ہے. آج کل لوگ تو کہتے ہیں کہ بس 1 گھنٹے دے اندر تراویحیں ختم ہونی چاہیے. پھر قاری صاحب تیز پڑھن تو پھر آدھے تیز کیوں پڑھتے ہو؟ قاری صاحب کوئی مشین تھوڑی ہے بھی 1 گھنٹے دے اندر آرام آرام پڑھ کے تو تراویحیں پڑھا دینا. پھر تیز بھی نہیں پڑھنا اور مکمل بھی 1 گھنٹے میں کرنی ہے. یہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کو محبت نہیں ہے. بس فرض ٹوٹل پورا کر رہے ہیں، کوئی محبت سے کوئی نہیں بھی ہم رات کو کھڑے ہیں اور قیام کر رہے ہیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، بس ٹوٹل پورا کر رہے ہیں. تو اس لیے جس وقت ایک شوق اور جذبے سے انسان کھڑا ہوگا تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جس وقت مرضی ختم ہو، بس قرآن کو سننا ہے، اس سے محبت ہے، آرام سے سننا ہے، ٹھہر ٹھہر کے. تو اس لیے فرمایا کہ رات کو قیام کرنے والے لوگ، فرمایا یہ جنتیوں کی صفت ہے. اور اگلے صفحے کو دیکھیں جی، صفحہ نمبر 696 کی پہلی لائن، اسی صورت کی آیت نمبر 20 ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. آپ کے رب کو علم ہے، تیرا رب پروردگار جانتا ہے کہ بے شک تو کھڑا ہوتا ہے ادنی من ثلثی اللیل. بعض آدمی فرمایا کبھی 2/3 رات کے 2/3 ونصفہ، اور کبھی آدھی رات، وثلثہ کبھی تہائی رات نماز میں. فرمایا تیرے رب کو علم ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے. فرمایا دن اور رات کے حالات کے بارے میں اللہ کو بخوبی علم ہے. تو اس لیے انسان رات کو کھڑا ہے قیام میں اللہ کے سامنے تہجد کے وقت، فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب پتہ، اجر جو اس نے دینا ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے. تو اس لیے فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر تہجد میں اللہ سے مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی ایک موسم بھی ہے، رمضان کا مہینہ، صبح بندہ جلدی اٹھے، اور اٹھنا تو ویسے بھی ہے سحری کے لیے، لیکن یہ ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر وضو کرے، تہجد کی نماز پڑھے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. وقت ہے، قیمتی بنانا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا اسی طرح ان کی صفت یہ ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل کے لیے بھی، جو مانگنے والا ہے، اور جو نہیں مانگتا ان کے لیے بھی فرمایا حصہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ سورۃ المعارج ہے، پارہ نمبر 29 کی صورت ہے سورۃ المعارج، اور صفحہ نمبر 688 ہے، صفحہ نمبر 688
سورۃ المعارج کی آیت نمبر 24۔ والذین فی اموالہم حق للسائل حق معلوم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر حق رکھتے ہیں، حصہ رکھتے ہیں، معلوم ہے، ایک مقرر انہوں نے حصہ کیا ہوتا ہے، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور بے سوالی کے لیے، جو نہیں مانگتا تلاش کرتے ہیں، ان کو فکر رہتی ہے یار فلاں بندہ مجبور ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں، عید آ رہی ہے، عید کے موقع پہ اس کے لیے جو ہے وہ نہ نئے کپڑے ہیں نہ کوئی انتظام ہے، تو تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، پھر وہاں پر پہنچ کر ان کو خفیہ طریقے سے ان کا تعاون کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے، متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ بھی پرہیزگار اور جنتی لوگوں کی علامت ہے کہ وہ جہاں باقی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، وہیں پر دن کو وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، اور پھر وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان کا مزاج ہونا چاہیے، چاہے اللہ نے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کی اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ خطرہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار میرے پاس تو پہلے تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ خرچ کر دیے اس میں سے کچھ حصہ، تو میں شام کو کہاں سے کھاؤں گا، میں عید کے کپڑے کہاں سے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے وہ اسباب پیدا فرماتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گئے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے جب آپ خرچ کرو گے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ ڈبل کر کے دے گا۔ تو اس لیے بخل سے تو اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخیل بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔